بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے انگلش کے حوالے سے کہ انگلش کا ذوق اور انگلش کا شوق رکھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے کیا کیا فیوچر ہے، ان کے لیے کیا کیا کریئرز ہیں اور وہ کن کن شعبوں میں اور کس طرح سے اپنے کریئر کو بنا سکتے ہیں۔ انگلش کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ بھئی ٹیچنگ کریں، یا پھر کوئی اگر ہمت کرے تو CSS کر جائے، اور یا کوئی کوئی اور کام ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے پاس تو 8 بڑی کیٹیگریز ہیں کہ جن کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور ہر کیٹیگری کے اندر بہت سارے کام ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے رائٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کی۔ اس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ مثلا آپ کریٹیو رائٹنگ کا کام کر سکتے ہیں، آپ اس میں لکھنے کی کام کیجئے۔ اگر آپ شاعری کر سکتے ہیں تو شاعری کیجئے، آپ آرٹیکلز کا کام کر سکتے ہیں، بلاگنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ جرنلزم کی سائڈ پہ آپ جا کے اخبارات کے اندر پرنٹ میڈیا، ٹی وی میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے اندر بہت سارا کام آپ کے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اسپیچ رائٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ مہارت موجود ہے کہ آپ کی نظر دیکھ سکتی ہے اور حالات کو اچھے سے سمجھ سکتی ہے اور اس کو بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں آپ، تو پھر آپ کے لیے یہ والی ٹائپ بہت اچھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے بزنس اینڈ انڈسٹری کی، اور اس میں آپ کے پاس کارپوریٹ کمیونیکیشن کا کام ہے، اس میں آپ کے پاس مارکیٹنگ کا کام ہے، اس میں آپ کے پاس بزنس کا کام ہے، اس میں آپ نے ہیومن ریسورس کے اندر کام کرنا ہے۔ اس کے اندر پھر آپ کے پاس ایک بڑی وسیع دنیا ہے اور بڑی لش پش والی دنیا ہوتی ہے۔ اس فیلڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی وکیبلری سپورٹ دے گی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہاں آنے کے بعد آپ کے لیے کون کون سے طریقے اور کون کون سے انداز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا اور آپ کو یہ سینس نہیں ہے تو آپ کی لینگویج جتنی بھی اچھی ہو تو آپ اس میں بہت آگے نہیں جا سکیں گے۔ اس کے بعد جناب ہمارے پاس تیسری کیٹیگری ہے پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ۔ اس میں پبلک ریلیشن کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہوتا ہے۔ ہر بڑی کمپنی، بڑی آرگنائزیشن، وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو، اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو PR کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کنٹینیوسلی انہیں مٹیریل جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا ان کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں 2 کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل اور ایک ہوتا ہے جس کو آپ نان ٹیکنیکل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سم ہاؤ اس کو بھی میں ٹیکنیکل کی ہی ایک کیٹیگری کہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل تو یہ ہوا کہ آپ نے کون سی پوسٹ، کون سی ریل، کون سی ویڈیو، کب، کہاں، کیسے آپ نے لگانی ہے، لیکن دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے ٹاپک کون سا لینا ہے، اس کے اندر کنٹینٹ کون سا رکھنا ہے، آپ نے کس طریقے سے اسے پریزنٹ کرنا ہے۔ یہ سینس اور یہ چیز جو ہے یہ دوسری کام ہے اور یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس میں ایک اور اہم کام ریسرچ اور میڈیا پلاننگ کا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیزوں کو پلان کرنا ہے۔ تو یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ اس کام کو سمجھتے ہوں اور اپنی لینگویج اینڈ لٹریچر کی ابیلٹی کو اس کیٹیگری کے اندر لا کر استعمال کر سکتے ہوں۔ اس کے بعد ہے جناب ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل کمیونیکیشن کی کیٹیگری۔ اس کیٹیگری کے اندر آپ کو ٹیکنیکل اور سائنٹیفک رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، پرپوزل تیار کرنے ہوتے ہیں، اور گرانٹ کے لیے آپ کو مختلف رائٹ اپ بنانے ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ کے لیے آپ کو مختلف رائٹ اپ بنانے ہوتے ہیں، مختلف ٹریننگز کے لیے کوئی آپ کو مینولز تیار کرنے ہوتے ہیں، یا پھر مختلف کاموں کے SOPs کے مینول آپ کو بنانے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو ہم ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا انٹرسٹ اس طرح کے کاموں میں ہو تو پھر آپ کو اسی کے اندر رہنا چاہیے اور اسی کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جناب ایجوکیشن کی کیٹیگری، جس کو عام طور پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ انگلش پڑھنے کے بعد تو صرف ایک ٹیچنگ ہے اور کوئی کام نہیں ہے، اور میں نے اس کو 5ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ رکھنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پہ آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کے لیے کریکولم تیار کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کی ٹیچنگ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ایکسپرٹ بن کر یا اس کی سرٹیفکیشن حاصل کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے پورے ملک کے اندر مختلف ٹریننگز کروا سکتے ہیں، اور مختلف جگہ پہ برٹش کونسل ہو یا امریکنز ہو یا مختلف اور بھی کئی ادارے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن رکھ کے آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔
اچھا، اس کیٹیگری کے اندر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اکیڈمک ایڈوائزر بن جائیں اور اسٹوڈنٹ افیئرس کو بھی آپ ڈیل کریں، کیونکہ اس کے اندر کمیونیکیشن بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے، اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اداروں کے اندر اسٹوڈنٹ افیئر کا کام موسٹلی جو ہے وہ یا تو انگلش ٹیچر کو دیا ہوتا ہے اور یا پھر اردو کے ٹیچر کو دیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی کمیونیکیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے تو پریفر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ذرا بچوں کے ساتھ زیادہ بہتر رہیں۔ اس کے بعد جناب آپ کو ایک اور کیٹیگری سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں، وہ ہے پبلشنگ کی۔ پبلشنگ کے اندر کیا کام ہوتا ہے؟ پبلشنگ کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کریٹو رائٹنگ ہو یا کسی طرح کا بھی وہ ٹیکسٹ بک کا کانٹینٹ ہو آپ وہ ڈیولپ کریں یا کسی بھی طرح کا۔ دوسرا کام یہ ایڈیٹنگ کا ہوتا ہے، تیسرا کام پروف ریڈنگ کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پروف ریڈنگ کے کام کو بعض کا سمجھا جاتا ہے یہ بڑا لیبوریس قسم کا کام ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے پیسے بہت ملتے ہیں۔ پبلشنگ ہاؤس کو ایک اور اہم کام یہ پڑتا ہے کہ وہ پبلشنگ کے اندر کوارڈینیشن اور اس کے لے آؤٹ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے بھی انہیں لینگویج کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ لینگویج کا ہی ایکسپرٹ ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ سکے اور اس کی سینس کو بھی دیکھ سکے، اور جہاں جہاں کوارڈینیشن کرنی ہو، اگر لوگوں سے کوارڈینیشن کرنی ہو تو وہ بھی کر سکے، اور اگر کانٹینٹ کی کہیں کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے یا اس کو چیک کرنا ہے تو اس کو بھی وہ ٹھیک سے دیکھ سکے۔ اچھا، پبلشنگ کے اندر ایک اور اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے مارکیٹنگ اور پبلشنگ ڈسٹریبیوشن کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے بھی لینگویج کا ایکسپرٹ ہی سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے سول سروسز کی۔ اچھا، سول سروسز میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سیدھا سیدھا جناب CSS کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ PMS کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بہت ساری انٹریز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں کہیں پہ کمپیٹیٹو ایگزام بھی ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ کمپیٹیٹو ایگزام تو نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑا فیلڈ ہوتا ہے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور آپ کے لیے جو انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، سوائے چند ایک جیسے اکنامک افیئر ڈویژن ہے تو وہاں پہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں کہ جو صرف اکنامکس والے جائیں گے، یا ایجوکیشن میں صرف ایجوکیشن والے جائیں گے، یہ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے۔ ورنہ جو انگلش والے لوگ ہیں آپ کے لیے تو ہر جگہ اپرچونٹی ہے کہ آپ جہاں چاہیں اپلائی کریں، آپ کے لیے بہت ساری اوپننگز ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی اچھی کیٹیگری سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں، اور یہ ہے نان پروفٹ سیکٹر۔ نان پروفٹ سیکٹر کون سا ہوتا ہے؟ یہ NGOs کا سیکٹر ہے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ لوکل NGOs بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنیشنل NGOs بھی ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کے اندر بے شمار ادارے ایسے موجود ہیں۔ ان کے اندر آپ جائیے، یہاں آپ کے پاس ریسرچ اور رپورٹ رائٹنگ کا کام ہے، گرانٹ پرپوزل کا کام ہے، مختلف پروجیکٹس کی پرپوزل کا کام ہے، گرانٹ پرپوزل رائٹنگ کا کام ہے، مختلف پروجیکٹ کے پرپوزل رائٹنگ کا کام ہے، مختلف پروجیکٹس کی رپورٹس کا کام ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور بہت ہی اہم کام وہ ان کی آؤٹ ریچ ہوتا ہے کہ انہیں گراس روٹ لیول پہ جا کے آؤٹ ریچ کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے انہیں بڑا اسپیسیفک قسم کا کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ کانٹینٹ جو ہے وہ کون تیار کرے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر تو کوئی نہیں اس کو تیار کرے گا۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس سیکٹر میں آتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کر اور اپنے اندر وہ کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ تاکہ آپ اس میں بہت آگے تک جا سکیں۔ اس شعبے کے اندر آپ کو ایک بہت اہم ٹاسک کمیونیکیشن اور ایڈوکیسی کا بھی ملتا ہے، اور اس میں یہ ایڈوکیسی وربلی بھی ہوتی ہے اور ریٹن میں بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے کسی بھی ایک ایشو کے اوپر ایڈوکیسی کرنی ہے اور آپ کے اندر یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ بہتر انداز سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ لینگویج اینڈ لٹریچر کی فیلڈ کو اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کو BS تو کرنا ہی ہے، اس کے بعد آپ کو MS کی طرف بھی جانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف سرٹیفکیشن کرنی ہے کہ جس سے آپ کی لینگویج جو ہے اس کا اسکل بہت اچھا ہو، ریڈنگ بہت زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ کی ووکیبلری بہت سٹرونگ ہو جائے، اور اس کے اندر ورائٹی بھی رکھنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے فکشن پڑھتے رہنا ہے یا آپ نے لٹریچر پڑھتے رہنا ہے یا آپ نے کوئی ریسرچ پڑھتے، یعنی ہر طرح کی چیز پڑھیں تاکہ آپ کے پاس ورائٹی ووکیبلری ہونی چاہیے اور ورائٹی نالج ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کو بہت سارے شعبے بتائے ہیں، بہت ساری کیٹیگریز سے آپ کو انٹروڈیوس کر
کروایا ہے کہ آپ انگلش پڑھنے کے بعد اس میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں، بہت پیسہ کما سکتے ہیں، کریئر بہت اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے اندر کچھ سکلز ہونے چاہیے، یعنی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی سکلز ہیں کہ جو بہت اچھے لیول پر ہوں گے تو آپ اس میں آگے بڑھ سکیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایکسلنٹ ریٹن اینڈ اسپوکن انگلش آپ کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 آپ کو کریٹو تھنکنگ کے اندر بہت ایڈوانس لیول پہ جانا چاہیے، یعنی آپ نئی سے نئی بات سوچ سکتے ہو۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کے اندر ریسرچ اور انٹرپریٹیشن کی قابلیت ہونی چاہیے۔ انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی بات کو سنا، سمجھا، تو آپ نے دوسری زبان میں دوسرے انداز میں اسی بات کو کنوے کیا، لیکن اس بات کی جو اس کی اوریجنل تھیم تھی اس کے اندر فرق نہیں آنے دیا۔ آپ نے زبان بدل دی، آپ نے ماحول بدل دیا، لیکن بات کی جو اصلیت تھی اس کو قائم رکھا۔ آپ کے پاس پبلک سپیکنگ اور پریزنٹیشن کا اچھا سکل ہونا چاہیے، لیکن فرض کیا کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو پبلک سپیکنگ نہیں کر سکتے اور وہ بہت ہی اندر بیٹھ کے اور ریٹن میں کام کرنے والے ہیں، تو پھر بیٹا آپ کو شروع سے سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ کیٹیگری ہے یا یہ وہ لائن ہے کہ جہاں پہ پبلک سپیکنگ یا پریزنٹیشن کا کام آئے گا تو میں اس سائڈ پہ نہ جاؤں، میں دوسری سائڈ پہ چلے جاؤں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے اڈیپٹیبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ پر لاک نہیں لگا ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نئی بات کو لیجئے، اسے سمجھیے، پڑھیے، دیکھیے، جانیے، اختیار کیجئے، جو فائدے کی چیز ہے اسے لیجئے اور لے کے آگے بڑھیے، یہ چیز کرنے کی ہے۔ اس لیے اڈیپٹیبلٹی جو ہے آج کے دور میں بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں زندہ ہیں تو ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا لٹریسی بھی ہونی چاہیے، اور اس کا بھی آپ کو ٹھیک سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کی نزاکتیں کیا ہیں اور اس کی شرارتیں کیا ہیں۔ تو اس کے مطابق آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر آپ نے چیزوں کو اختیار کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ فیلڈ اور آپ کا یہ کریئر انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آگے بڑھے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔